قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. ابھی آپ نے اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائی. چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. تو پہلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری آیت پر مشتمل ہے اور اس ایک بڑے جملے میں چھوٹے جملے بھی شامل ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو پہلے اس بڑے جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے حروف، افعال اور اسماء کو دیکھ لیتے ہیں. تو 5 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں جی، اور 4 افعال ہیں اور 3 اسماء ہیں. اور اسماء میں ایک اسم ظاہر ہے جو کہ اللہ کا نام ہے، اور ایک اسم ما جو کہ اسم موصول ہے. باقی افعال میں یعلمون، یسرون، یعلنون، اونا کی آواز کے ساتھ 3 فعل مضارع ہیں، اس لیے کہ علامت مضارع آپ کو نظر آ رہی ہے اور یا علامت مضارع نظر آ رہی ہے، جن میں ایک یعلمون میں یا علامت مضارع زبر کے ساتھ ہے اور باقی 2 جگہ پر پیش کے ساتھ ہے. تو ظاہر بات ہے اگر پیش کے ساتھ ہے علامت مضارع یا، تو 4 پاسبلٹیز میں سے کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی چیک کر لیتے ہیں. تو چلتے ہیں جی پہلے حرف کی طرف. پہلا حرف ہے حمزہ. حمزہ استفہامیہ ہے اور اس کے بعد واو ہے جو کہ عاطفہ ہے، اور پھر لا ہے جو کہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ بات پھر آ گئی کہ حمزہ استفہام کے ساتھ یا حل استفہام کے ساتھ، یعنی حروف استفہام کے ساتھ حرف عطف کا آنا. تو اگر حل کے ساتھ استعمال ہوں گے تو شروع میں آئیں گے، اور اگر حمزہ کے ساتھ استعمال ہوں گے تو حمزہ کے بعد آئیں گے. یہ بات پھر آپ کے سامنے آ گئی. لا حرف نفی ہے، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فعل مضارع یعلمون، اونا کی آواز کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور عین لام میم اس کا مادہ ہے، وہ جانتے ہیں. تو لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں. الا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ہیں. اولا یعلمون اور کیا وہ نہیں جانتے ہیں. اب یعلمون فعل اور فاعل ہو گیا. اب اس کے لیے چاہیے مفعول بہ. تو مفعول بہ جو ہے وہ انا کے ساتھ ایک مصدر معول جو ہے وہ بن رہا ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اور اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ مصدر کی تعویل میں، مفرد کی تعویل میں ہو کر کچھ نہ کچھ بنے گا جملے میں، جیسے کہ یہاں پر یہ یعلمون کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے. تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہو گیا. اس کا اسم اللہ ہے جو کہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور خبر جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ یعلمون کا واحد کا صیغہ ہے یعلمو. اور یعلمو خبر ہے انا کی، عین لام میم مادہ، اور وہ جانتا ہے اس کا ترجمہ ہوگا. اور جملہ فعلیہ اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر یہ انا کی خبر بن رہا ہے، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے یعلمو کو یہاں پر محلاً مرفوع کہیں گے. یعلمو وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اب یعلمو کے لیے مفعول چاہیے، تو وہ مفعول جو ہے وہ ما یسرون کی صورت میں آ رہا ہے. ما اسم الموصول ہے، اور کسی نے اسے ما مصدریہ بھی کہا ہے. ما موصول ہے، اور جب بھی اسم الموصول آئے گا اس کا ایک صلہ ہوگا، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر کوئی نہ کوئی پارٹ بنے گا جملے میں. تو یعلمو کے لیے پھر یہ مفعول بہ بن جائے گا، ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر. تو جو صلہ بن رہا ہے ما کا وہ ہے یسرون. یسرون اونا جمع مذکر میں ترجمہ کریں گے، یا علامت مضارع ہے پیش کے ساتھ، اور 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یہ مجہول کا صیغہ ہوتا اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوتا تو پہلے حروف مادہ نکال لیجئے. یا بھی ہٹ گئی، واو نون بھی ہٹ گیا، تو سین اور را پہ شد نظر آ رہی ہے، تو مادہ ہے اس کا سین را را.
جو اب کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ پہلے کر لیں. تو سین را مادہ ہے تو عین کلمہ بھی یہاں پر را ہے, تو مجہول نہیں ہے. یہ باب تفعیل ہوتا اگر عین کلمہ مشدد ہوتا تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ مفعلہ ہوتا اگر ہمیں الف نظر آ جاتا تو ایسا بھی نہیں ہے. تو آخری جو پاسبلٹی بچتی ہے وہ ہے کہ باب افعال ہے. تو آگے اسکرین پہ دیکھ لیں, باب افعال میں اسررا, یعنی باب افعال میں حمزہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب افعال کا ہے نا, اور باقی سین را مادہ, تو افعلا کے وزن پہ اسررا یسررو, اور غیر صحیح فعل کی قسم یہ مضاعف ہے کیونکہ حرف ریپیٹ ہوا ہے, تو ادغام کے قواعد اس پر لاگو ہوں گے. تو یہ بن جائے گا جی اسرا یسرو اسرارن, اور اس کے ایک معنی ہے راز کی بات بتانا, اور اس کے لیے عموماً الا کا صلہ آتا ہے, یعنی الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. دوسرے اس کے معنی ہے راز کی بات کو چھپانا, اور ان معنی میں عموماً اس کا مفعول بھی نفسی ہی آتا ہے, یعنی اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. تو راز کی بات کسی کو بتانا یا راز کی بات کو چھپانا. تو یسرونا کا ترجمہ ہوگا وہ راز کی بات چھپاتے ہیں. یسرونا فعل اور فاعل ہو گیا. اب اس جملہ فعلیہ میں ایک آیت کی ضرورت ہے جو کہ اسم الموصول ما کی طرف جانی چاہیے, تو وہ محذوف ہے. تو گویا یسرونا ہو کی ضمیر جو مفعول والی ہے وہ محذوف ہے, وہ عائد ہوگی. تو یسرونا فعل اپنے فاعل اور محذوف مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ, موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ یعلم فعل کے لیے مفعول بہ بن گیا, اور یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر انا کی خبر بن گیا, اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ یعلمون کے لیے مفعول بہ بن گیا, اور یعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا. ابھی باقی حصہ باقی ہے, وما یعلنون. اب یہ واو عاطف ہے اور اس کے بعد ما یعلنون ہے, تو یہ ما جو آ رہا ہے یہ بھی ما موصول ہے, اور اس کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے ما پر جو کہ یسرونا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ما یسرونا میں, اور اس ما کا بھی صلہ ہونا چاہیے, تو وہ یعلنون کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں واو نون نکال دیں, علامت مضارع یا ہٹا دیں تو عین لام نون مادہ نکل آتا ہے. اور اپنی کوشش ذرا کر لیں, علامت مضارع پیش والی ہے تو یہ مجہول ہوتا اگر عین کلمہ اس کا مفتوح ہوتا, وہ مفتوح نہیں ہے بلکہ اس پہ کسرہ ہے. اس کے بعد عین کلمہ اگر مشدد ہو تو باب تفعیل ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر آ جائے تو باب مفعلہ ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. تو ایک ہی صورت بچتی ہے باب فعل کی, تو باب فعل کا لفظ ہے, تو عین لام نون کو باب فعل میں دیکھیں گے اعلنا یعلنو اعلانن, کسی بات کو آشکارا یا ظاہر کرنا, یعنی اعلان کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں. اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے ما موصولہ کے لیے صلہ بن رہا ہے, اب اس میں بھی عائد ہونی چاہیے جو کہ ما کی طرف لوٹے, اور یعلنون کا مفعول بہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ بھی محذوف ہے, تو اسے ہم عائد بنا لیتے ہیں. اور یعلنون ہو اصل میں تھا, تو یعلنون فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ عطف ہو گیا ما یسرون پہ. کلیئر ہو گیا. تو ما یسرون معطوف علیہ ہو گیا, اور ما یعلنون معطوف ہو گیا. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یعلمو کے لیے مفعول بہ بن جائے گا, اور پھر یعلمو اپنے مفعول بہ سے مل کر یہ انا کی خبر بن جائے گا, اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یعلمون کے لیے مفعول بہ بن جائے گا, اور یعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. تو الحمدللہ پوری آیت ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی. اس میں جو جملے بنے تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اگر دیکھیں تو یعلنون پہلا جملہ, پھر یسرون دوسرا جملہ, پھر یعلمو ما یسرون و ما یعلنون تیسرا جملہ, پھر انا کے ساتھ ایک جملہ بن رہا ہے. اگرچہ وہ مصدر کی تعویل میں تو جا رہا ہے لیکن جملہ تو ہے نا کہ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون, ایک جملہ یہ ہو گیا. اور پھر یہ جملہ جو ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر یعلمون کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے. تو لا یعلمون جو ہے یہ ایک الگ سے جملہ بن رہا ہے. تو 5 جملے کم از کم آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں بن گئے, اور ہم نے پھر ان 5 جملوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنا دیا. اب چلتے ہیں جی ترجمے کی طرف. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون, اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں.
اگلی اسکرین پہ آپ الاعراب میں دیکھ لیجئے، مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، خاص طور پہ الحمزہ للاستفہام التقریری او توبیخی، یعنی ڈانٹ کے لیے آئے تو کیا وہ نہیں جانتے؟ اور ان معنی میں اس کو، یعنی حمزہ جو ہے اپنے استفہام کے معنی سے نکل کے دوسرے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے، اور انہوں نے بھی آیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ محذوف ہے یسرون میں اور یعلنون میں۔ پھر جملوں کا اعراب دیکھ لیں اگلی اسکرین پر، اور اس کے بعد پھر تفسیر جلالین سے اولا یعلمون میں پھر الاستفہام للتقریر کہا گیا، یعنی اس میں حمزہ استفہام تقریر کے لیے ہے۔ تو باقی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 77 ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني